ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں کہ یزید نے جب دربار سج گیا اور 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے تھے. اب سنو ہم روتے کیوں ہیں, سنو ہم روتے کیوں ہیں. کسی نے امام مولا سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے, آپ روتے کیوں ہو؟ تو مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا, اے شخص نے انصاف نہیں کیا. بے شک شہادت ہماری میراث ہے, مرد میدان میں جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں. بنو ہاشم کا یہ وتیرہ ہے, یہ دستور ہے, یہ انداز ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر آ پڑے. یہ کبھی نہ علی نے سوچا نہ علی کے بیٹوں نے سوچا. موت کی تو ہم نے پرواہ نہیں کی, مگر شخص نے انصاف نہیں کیا. یہ بتا کیا ماں بہنوں کی بے پردگی بھی ہماری میراث تھی کیا؟ وہ بھی ہماری میراث تھی کیا؟ سوچنے کی بات ہے. تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سید بادشاہ یہ ماتم کیوں کرتے ہو, یہ مجلس کیوں کرتے ہو, شہید پہ تو رونا جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, آپ نے بڑا عجیب سوال کر دیا, کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے پنجاب کے کسی شہر کا نام لیا. تو میں نے کہا ایک میرا بات سن. میں نے وہ گلی کا کونا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا اچانک وہاں سے کوئی غول اندر آئے, کوئی 30,000 کا مجمع اندر آئے, اور تو یہ دیکھے کہ کچھ اونٹ ہیں جن پہ کچھ بیویاں بیٹھی, جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں, جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں, ماؤں کے بجائے بچے ماؤں کو پکڑے ہیں, اور پھر تجھے یہ پتا چلے کہ ان کے 64 معصوم راستوں میں کچل کے مر گئے, اور نیزوں پہ جو سر ہیں وہ ان کے پیاروں کے ہیں, اور تو یہ دیکھے کہ لوگوں کا مجمع ہو کہ جو ان کو باغی کہہ کے پتھر مارتا ہو. اور میں نے کہا اب ذرا سا دور ہو جا, میں کچھ تجھ سے کہنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑا دور ہوا, میں نے پھر تجھے پتا چلے کہ تیرے گاؤں اور تیری مائیں بہنیں ہیں. پھر تو اس نے سینے پہ ہاتھ مارا, سید بادشاہ بددعا نہ دو. میں نے کہا ہاں ماتم کیا, اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر, پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے. ہمت ہے تو محشر میں یہ کہنا پیغمبر سے کہ ہم عید تو کرتے ہیں, محرم نہیں کرتے. تو ہم شہید پہ نہیں روتے, ہم اس پہ رو رہے ہیں کہ جس نے آپ کو کلمہ سنایا, سرکار مصطفیٰ سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے آپ کو کلمہ سکھایا, کہ جس کی جوتیاں خون میں بھیگی, ان کی ایک بیٹی, آسان لفظ میں سنو باقی مولوی صاحب سمجھائیں گے, آسان لفظ ان کی ایک بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کی بیٹی تھی یہ بی بی زینب, جن کی چادریں چھن گئیں کربلا سے کوفہ, اور کوفہ سے شام تک پتھر کھاتی رہی, ایک چادر مانگتی رہی. اگر تیرے سامنے یہ واقعہ اور رکھ سر پہ قرآن, تو نہیں روئے گا؟ تیرے دل میں پتھر ہے کیا؟ سینے میں ہمارے پتھر نہیں ہے. مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں, مظلوم ہی مظلوم کو روتے ہیں جہاں میں. تو ہر سال جس نے ہم کو کلمہ سنایا, اس کا احسان ہے اس عالم انسانیت پر جس نے ہمیں قرآن دیا. ارے اسی کی بیٹیوں کو تو, یہ اسی کی نواسیاں تھیں یہ جن کو بے پردہ کیا. 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہیں, اور فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی ہوئی ہیں. اور سنو, یزید بہترین لباس پہنے ہوا ہے, اور اپنی بیٹی کو زانو پہ بٹھایا ہوا ہے, اور ممبر پر, اونچی جگہ پر, ممبر کیا نام اس کو دوں, اونچی جگہ پر بیٹھا, اپنے تخت پر بیٹھا, اور بیٹھ کر کے اس نے کہا اس میں علی کی بیٹی کون سی؟ جب اس کو پتا چلا علی کی بیٹی یہ ہے, تو اشارے سے کہتا ہے سننا میرا جھگڑا کیا تھا, کربلا کا جھگڑا کیا تھا, اور وہ کیا کہنا چاہتا تھا, کیا دنیا کو بتانا چاہتا تھا. اشارہ کر کے بی بی زینب کی طرف دیکھتا ہے, فاطمہ کی بیٹی کی طرف, علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے وہ تو عزو من تشا وہ تو ذل من تشا. تمہیں دیکھا نعوذ باللہ, میں کہہ نہیں سکتا, سید ہوں کہہ نہیں سکتا, عجیب جملہ ہے, دہراتا ہوں خالی. اور کلیجے پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے دیکھا وہ تو عزو من تشا, کیسا اللہ نے تمہیں رسوا کیا اور کیسا مجھے باوقار کیا, یہ تو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا. بی بی زینب سرکار نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا اوے بد کلام ٹھہر, پوری آیت پڑھیے, پوری آیت کیا ہے. اور پوری آیت کیا ہے کہ وہ تو عزو من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر, خیر کے ہاتھ سے. اے یزید وہ خیر کا ہاتھ تو ہے کہ ہم ہیں. اب اس پہ کلام سنو بی بی زینب سرکار کا پورا خطبہ, اور پھر مجھے اجازت دو. ہائے اسیر قافلہ دربار شام جب آیا, یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا
کہ لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا کہ باوقار ہوا کون، اپنی طرف کہتا ہے باوقار ہوا کون اور کون ہے رسوا۔ بی بی زینب سرکار کی آواز آئی، او بد کلام ٹھہر، او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا، کہ وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے عزت و ذلت کو بانٹتا ہے خدا۔ بی بی کہتی ہیں وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے۔ بی بی کہتی ہیں یدک الخیر، یعنی خیر کا مطلب ہوتا ہے کہ خیر کا ہاتھ، یدک الخیر خیر کا ہاتھ۔ بی بی کیا کہا؟ یدک الخیر بھی ہاں، دیکھنا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے ایک لفظ بھی ریحان اعظمی نے اور میں نے مل کے لکھا ہے، ایک لفظ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، جو ہماری ریسرچ ہے، جو ترتیب ہے مقاتل کی کتابوں سے، جو ترتیب لی گئی ہے مقاتل جو تحقیق کی گئی ہے، ایک ایک لفظ بی بی کا ہے۔ کوشش یہی کی ہے کہ من و ان وہی متن آئے، وہی بات آئے جو بی بی نے فرمائی ہے۔ سننا اب کیا کہہ رہی ہیں بی بی، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے نہ ہمارا لکھا ہوا کلام ہے، آپ اس کو بزبان بی بی زینب سرکار سنیے۔ بی بی کیا کہتی ہیں کہ زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری۔ بی بی کہتی ہیں لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا۔ یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے بی بی کہتی ہیں کہ کیا کہا تو نے، وہ تو عز و منتشا وہ تو ذل و منتشا، کہ اللہ نے ہمیں رسوائی دی۔ اب سن کیا کہا تو نے، کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی، ابن مرجانہ تیرے، ابن مرجانہ تیرے جبہ و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک، یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، جزاک اللہ، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار، جزاک اللہ، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔ ہائے تبرہ سنیں کیسا تبرہ یزید پر کیا بی بی نے، تبرے کا ذرا احترام دیکھیے، مقام دیکھیے تبرے کا کیا ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، ذرا سنیے کہ کچھ کہتی ہیں بی بی کیا کہتی ہیں، خطبے میں موجود ہے، کہتی ہیں اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے کہ میں اور کروں تجھ سے کلام، امتحان یہ بھی ہے اور میں اور کروں تجھ سے کلام، یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے غم کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، ارے کر کے تضحیق نبی، کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتقام احد و بدر پہ اتراتا ہے، یدک الخیر بھی ہاں، رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسل سر دربار ستم۔
ہائے بی بی فرماتی ہے اے یزید ستمی جاد بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہمیں سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو ستم ڈھانے کی، ید کل خیر بہا رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن جزاک اللہ۔ سر دربار ستم۔ آنکھ پتھرائے حسین، ارے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ارے ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی جب پیا بس، ارے تیری یاد آئی، ٹھنڈا پانی جب پیا بس، تیری یاد آئی حسین۔ اللہم اجل ولیک الفرج یا صاحب الزمان، برائے تعجیل ظہور صاحب الزمان، بآواز بلند صلوات۔